اسرائیل نے عراق کے مغربی صحرا میں ایک نہایت خفیہ بیس بنائی تھی دوستوں۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہو تو فوراً وہاں سے فوجی مدد فراہم کی جا سکے۔ لیکن سب سے حیران کن انکشاف یہ ہے کہ اس بیس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور دوستوں، بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایران نے تقریباً 185 جدید امریکی اور اسرائیلی میسائلز قبضے میں لے لیے ہیں، اور یہ وہ میسائلز ہیں جو پھٹ نہیں سکے تھے۔ اب ایران ان کی ریورس انجینئرنگ کر رہا ہے۔ ریورس انجینئرنگ کا آسان مطلب دوستوں یہ ہوتا ہے کہ کسی بنی بنائی جدید چیز کو الٹا کھولنا شروع کر دیں تاکہ دشمن کی ہی ٹیکنالوجی سیکھ کر اپنے ہتھیاروں کو جدید بنایا جا سکے۔ اب آپ لوگ سوچئے کہ ایک پابندیوں کے شکار ملک کے لیے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح آپ نئے ہرموز کو دیکھ لیں، جو عالمی تیل کی تجارت کا اہم راستہ ہے۔ وہاں بھی رپورٹس کے مطابق ایران نے بارودی سرنگیں، چھوٹی آبدوزیں اور فاسٹ بوٹس کا ایک جال بچھا دیا ہے دوستوں۔ یہ چھوٹی بوٹس سمندر میں مچھروں کی طرح حملہ آور ہوتی ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے عالمی نیوی کے جہازوں کو بالکل بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ دی اٹلانٹک کے ایک بہت زوردار آرٹیکل میں رابرٹ کیگن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو میرے ذہن میں اٹک گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے چیک میٹ، یعنی امریکہ اس وقت ایران کے ہاتھوں چیک میٹ ہو چکا ہے دوستوں۔ اور جو پچھلے 80 سال کا لبرل عالمی نظام تھا نا، جسے امریکہ لیڈ کر رہا تھا، وہ دوستوں اب آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات اس الجھن کو واضح کرتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایران کا یورینیم چھین لیں گے، اور کبھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ عالمی قوت کا مرکز اب بدل رہا ہے دوستوں۔ سعودی عربیہ کے پرنس ترکی الفیصل کا بیان دیکھیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کس طرح کراؤن پرنس نے اسرائیل کو اپنی زمین اور فضا استعمال کرنے نہیں دی۔ اگر وہ اجازت دے دیتے تو یہ خطہ تباہی کے گڑھے میں گر جاتا۔ اور نارتھ کوریا کے کم جونگ ان نے تو آئین میں نیا قانون پاس کر دیا ہے کہ اگر انہیں قتل کیا گیا تو آٹومیٹک نیوکلیئر سٹرائک ہو جائے گی۔ دوستوں، کیا واقعی سپر پاور کا گھمنڈ خاک میں مل رہا ہے؟ یہ سب حقائق دکھاتے ہیں کہ دنیا نئی طاقتوں کے آگے جھک رہی ہے۔ لیکن دوستوں، عالمی مسائل سے نکل کر آئیے، اب ذرا اپنی خارجہ پالیسی اور عام عوام کے دکھ بھری حقیقت پر آتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک ایسی رپورٹ شائع کی ہے جسے پڑھ کر خون کھول اٹھتا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یو اے ای سے پاکستانیوں کو بڑے پیمانے پر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے دوستوں۔ وجہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یو اے ای چاہتا تھا کہ پاکستان ایرانی حملوں کی سخت مذمت کرے، جبکہ پاکستان بیلنس یا توازن کی پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوستوں، کیا ہماری خارجہ پالیسی کا خمیازہ وہ عام مزدور بھگتے گا جو صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنے گیا تھا؟ عرب ممالک میں جمہوریت نہیں، بادشاہت ہے دوستوں۔ وہاں آزادی اظہار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جیسا ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی عام مزدور جذباتی ہو کر پوسٹ کر دے تو اس کا روزگار چھین کر اسے واپس پھینک دیا جاتا ہے۔ حکومت چاہے جتنی تردید کرے، حقیقت عوام کے سامنے ہے یار۔ تو دوستو، خارجہ محاذ پر ذلیل ہونے کے بعد آئیے اب اندرونی تباہی کا تجزیہ کرتے ہیں۔ 10 اپریل 2022 کے اس پرانا پاکستان کے دعوے کے بعد مہنگائی کا جو طوفان آیا نا، اس نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے دوستوں۔ پیٹرول 415 روپے لیٹر تک پہنچ گیا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس میں 148 روپے صرف ٹیکس ہیں دوستوں۔ ایک عام آدمی اپنی موٹر سائیکل میں تیل نہیں بلکہ اس بوسیدہ نظام کو چلانے کا خون ڈال رہا ہے۔ اور دوستو، آئی پی پی یعنی پرائیویٹ بجلی کمپنیاں، ان کے جو انکشافات سامنے آئے ہیں انہوں نے تو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر دوستوں ہم ان پلانٹس کو ڈالرز میں پیسے دے رہے ہیں جو ایک یونٹ بجلی بھی نہیں بنا رہے۔ اس عوام کے نمائندے اور سیاسی وزیر ٹی وی پر بیٹھ کر فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹیبلشڈ فورسز کے ادنا ورکر ہیں۔ یعنی آپ کا مقصد صرف اپنی کرسی بچانا ہے، عوام بھوکی مرے تو مرے۔ اس اندھی معیشت کا دوستوں سب سے خوفناک اثر ہماری تعلیم پر ہو رہا ہے۔ جو رپورٹس آئی ہیں دوستوں، وہ کسی بھی زندہ قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 2.7 کروڑ سے 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ دوستوں، یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے، یہ کئی ممالک کی پوری آبادی سے زیادہ ہے۔ اور جو اسکول میں ہیں ان کا حال تو اور بھی دل خراش ہے۔ پرائیویٹ اسکول مافیاز دوستوں،
ایک میٹرک پاس فیمیل ٹیچر سے 17,000 روپے پہ سائن کرواتے ہیں اور حقیقت میں اسے پکڑاتے صرف 7,000 روپے ہیں۔ حکومتی ادارے کمیشن کھا کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں۔ یہ حکمران ان بچوں پر سب کچھ نچاور کرنے کے کھوکھلے دعوے کرتے ہیں یار۔ جب 3 کروڑ بچے سڑکوں پر رولیں گے تو دوستوں آنے والے وقت میں جرم نہیں بڑھے گا تو اور کیا ہوگا؟ لاہور میں جو نوجوان اور عوام احتجاج کر رہے ہیں نا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ برداشت ختم ہو چکی ہے۔ دوستو یہ تعلیم نہیں، ہمارے آنے والے مستقبل کا قتل عام ہے، اور یہاں سے نکل کر آئی اس رخ کی طرف جو ہماری اس منافقت کی سب سے بڑی علامت ہے دوستوں، ہماری سماجی اور معاشرتی منافقت۔ کراچی میں عورت مارچ کے لیے NOC نکلتا ہے تو اس میں 28 عجیب شرائط شامل کی جاتی ہیں۔ لکھا جاتا ہے کہ آبجیکشنیبل کلودنگ نہیں ہونی چاہیے اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب میرا سوال یہ ہے دوستوں کہ کیا قانون میں اس آبجیکشنیبل کلودنگ کی یا نظریے پاکستان کی کوئی واضح تعریف موجود ہے؟ جب لفظوں کی تعریف ہی طے نہیں تو انہیں صرف عوام کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دوستوں، انصار عباسی جیسے صحافی کو پورے ملک کی تعلیمی اور معاشی تباہی میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ انہیں اس بات سے تکلیف ہے کہ اسلام آباد میں مکسڈ جمز کیوں کھل گئے ہیں۔ دوستوں، اس سلیکٹیو مورالٹی یا سمجھی منافقت کا اصلی چہرہ کیا ہے؟ ذرا رپورٹس کے اعداد و شمار سنیے۔ UN ویمن، HRCP اور SSDO کی رپورٹس اٹھا لیں دوستوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر 45 منٹ میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے دوستوں۔ سال 2023 میں 6,624 کیسز سامنے آئے، اور جانتے ہیں سزا ملنے کی شرح کیا تھی؟ صرف 0.5% دوستوں، یعنی 99.5% مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ 1.8 ملین خواتین سائبر کرائم کا شکار ہیں، اور دوستوں جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے نا، ان میں سے 90% کو ہراسمنٹ اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ہمارا سسٹم دوستوں۔ ہم عورت کے لباس پر پابندیاں لگانے کو اسلامی نظام سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ دراصل ہم انہیں کوئی انصاف فراہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اس منافقت نے دوستوں صرف سماج کو نہیں بلکہ ہماری پوری اکانومی کو تباہ کر دیا ہے۔ گلوبل ٹورزم کو دیکھ لیں دوستوں، ملیشیا ٹورزم سے $48 بلین کما رہا ہے۔ دبئی میں سال میں 19 ملین ٹورسٹ آتے ہیں، اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم $1-2 ارب کی بھیک کے لیے IMF کے تلوے چاٹ رہے ہیں یار۔ ضیاء الحق کے دور میں جس مصنوعی اسلامی نظام کو یہاں ایکسپورٹ کیا گیا دوستوں، اس نے سماج کو صرف کھوکھلا اور منافق بنایا ہے، جبکہ جہاں سے وہ نظام ہم نے کاپی کیا تھا، یعنی سعودی عربیہ، دوستوں آج وہ اپنے ویژن 2030 کے تحت ان سب چیزوں سے نکل کر آگے بڑھ چکا ہے۔ اصل اسلامی سماج دوستوں انصاف اور عورت کی حفاظت سے بنتا ہے، صرف کھوکھلی پابندیاں لگانے سے نہیں۔ اور دوستوں اس صفاقی اور بے حسی کا آخری ثبوت اگر آپ نے سنا ہے نا، تو خون کے آنسو رونے والی بات ہے۔ لاہور میں خاص نغموں، جس میں عاصم منیر کے نام کے ترانے بھی شامل تھے، ان پر رقص کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ اور ٹھیک اسی دن دوستوں بنو میں اسی نظام کے محافظ ہمارے 15 سے 20 عام پولیس والے دہشت گردوں کی گولیوں کا شکار ہو کر شہید ہو جاتے ہیں یار۔ دوستوں یہ کون سا انصاف ہے؟ ایک طرف ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ایلیٹ کلاس ناچ رہی ہے۔ ہم دوستوں سچائی سے آخر کب تک منہ چھپائیں گے؟ دوستوں ولاگ کے اس آخری حصے میں ان تمام حقائق کو سمیٹتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ عالم نظام تیزی سے بدل رہا ہے۔ دوسرے ملک اپنے فائدے کے لیے دشمنیوں کو مٹا رہے ہیں اور مستقبل پلان کر رہے ہیں، مگر دوستوں ہمارا اپنا نظام اب تک وہی گھسے پٹے فریب اور منافقت کے پہیے پر گھوم رہا ہے۔ میرا آپ سب دوستوں سے آج ایک آخری اور چپتا ہوا سوال ہے۔ آج جو ہم اپنے سماج، اپنے بچوں اور اس پورے سسٹم کے زوال کو ایسے چپ چاپ دیکھ رہے ہیں نا دوستوں، کیا حقیقت سے یوں آنکھیں چرانا ہی ہماری سب سے بڑی حرام کاری نہیں بن چکی دوستوں؟ جب ساری دنیا اگلے دور یعنی نیکسٹ ایرا میں داخل ہو چکی ہوگی تو کیا ہم تاریخ کے کچرے دان میں بیٹھ کر اپنی شناخت اور پرانے نظریوں کی کتابیں ڈھونڈتے رہیں گے؟ دوستوں اس سوال پر سوچیے گا ضرور اور حقیقت کی تلاش جاری رکھیں۔